خواتین حضرات السلام علیکم، میرا نام ناظم الدین ناظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اپنے آرکائیو سے، وہ مزار قائد کے بارے میں ہے۔ مزار قائد اب کراچی کی شناخت ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ کے اوپر واقع ہے جو خاصی بلندی کے اوپر ہے۔ اس زمانے کا کراچی یہاں پر ختم ہو جایا کرتا تھا، یہاں اس سے آگے آبادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کا انتخاب کیسے کیا گیا، اس کی کہانی سید ہاشم رضا جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھے کراچی کے، وہ بیان کرتے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی سنیے۔ قائد اعظم کی شخصیت بلند و بالا تھی، اور عموماً جو قبریں ہوتی ہیں وہ نیچے جگہوں پہ ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ قائد اعظم کی قبر بھی کسی مرتفع جگہ کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہی ایک ٹیلہ تھی اورنگی ہلز کو چھوڑ کے کراچی میں، کیونکہ سمندر کے اوپر کراچی واقع ہے، تو ہر زمین، ہر ایریا جو ہے وہ بالکل سمندر کے ولنریبل ہے۔ یہ ٹیلہ تھا کہ یہاں اونچا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہی جگہ مناسب ہے۔ جب قائد اعظم تشریف لائے آخری مرتبہ زیارت سے کوئٹہ سے کراچی، مجھے اطلاع نہیں تھی، حالانکہ میں کراچی کا ایڈمنسٹریٹر تھا، اور جب بھی قائد اعظم جاتے تھے میں سی آف کرتا تھا، جب بھی وہ جہاں بھی واپس آتے تھے میں خیر مقدم کرتا تھا۔ مجھے قریب 11:15 بجے اس رات کو، اس المناک رات کو اطلاع ملی اے ڈی سی کی طرف سے، سر the Prime Minister wishes to see you in the Governor General's house۔ جب میں پہنچا پورٹیکو میں تو اے ڈی سی نے مجھ کو ریسیو کیا اور سیدھے لے گئے وہ کیبنٹ روم میں۔ کیبنٹ روم میں سوائے لیاقت علی مرحوم کے قائد ملت کے کوئی نہیں تھا، اکیلے بیٹھے تھے، سر پکڑے بیٹھے تھے۔ تو جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ سر ہاشم رضا از ہیئر، تو انہوں نے سر اٹھایا، مجھ کو دیکھا اور کہا کہ ہاشم، انا للہ و انا الیہ راجعون، the great man has left us۔ There are two immediate tasks, one for me, one for you۔ For me the task is to select a successor for him۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین ہوئے گورنر جنرل قائد اعظم کے بعد، تو مرحوم نے مجھ سے کہا کہ I have called a cabinet meeting here just now in this very room, but you have a task to perform۔ You have to select his eternal abode۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ آلٹرنیٹیو جگہیں میں جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کراچی کو پھر ایک مرتبہ، اس خیال سے کہ قائد اعظم کا مزار کہاں ہو، لیکن کیا میں آپ کو آ کے بتلا دوں کہ یہ آلٹرنیٹیو سائٹ سے؟ کہنے کہ نہیں، اس کا وقت نہیں ہے، جس سائٹ کو تم مناسب سمجھو وہیں شروع کر دو۔ تو قریب 4 بجے کے 5 بجے کے یہ سائٹ میں نے سلیکٹ کی تھی۔ میرے بھائی سید کاظم رضا میرے ساتھ تھے، وہ آئی جی پولیس تھے اس زمانے میں کراچی کے۔ اب وہاں جو دقت تھی وہ یہ تھی کہ کوئی 1 انچ بھی خالی نہیں تھا اس میدان میں، جھوپڑیاں تھیں، اور کوئی قریب 7,000 جھوپڑیاں تھیں۔ میدان آپ دیکھتے ہیں بہت بڑا ہے، اب تو وہ انکلوز ہو گیا ہے، اس وقت تو یہ سب جھوپڑیاں تھیں وہاں۔ تو اب ان سب جھوپڑیوں کو تو ہم ہٹا نہیں سکتے تھے، طے ہم نے یہ کیا کہ ایک تو بندر روڈ سے، جو اب قائد اعظم روڈ جناح روڈ کہلاتی ہے، وہاں سے ایک راستہ بنایا جائے اس پلیٹ فارم تک جہاں وہ دفن ہے۔ تو اس میں کوئی قریب 40 ہٹس آتی تھی اس ایریا میں، اور وہ ایریا جہاں کہ وہ دفن ہے وہاں کوئی قریب 80 ہٹس تھیں جو آتی تھیں اس ایریا میں۔ تو ہم نے ان لوگوں سے کہا، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا ہے، صبح کا وقت تھا 4 بجے کے، وہ تو اخبار میں تو بعد میں آیا، ریڈیو پر بعد میں آیا۔
تو رات کو تو کوئی بلیٹن نہیں نکلا قائد اعظم کے بارے میں. تو میں نے جب ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں قائد اعظم کے ساتھ آئے, کہنے کہ جی ہاں انہی کی وجہ سے آئے. ہم نے کہا اب قائد اعظم آپ کے درمیان میں آخری ان کی جو جگہ ہوگی راحت کدہ قبر وہ یہاں ہوگی. ارے کہنے لگے کہ انتقال ہو گیا, رونے لگے لوگ, زوروں میں رونے لگے بعض اوقات. پھر ہم نے کہا کہ اس وقت تو ہمارے لیے ضرورت ہے کہ آپ ایک راستہ بنائیں قائد اس کے مزار تک کا اور اتنی خالی کریں, اور اس کے لیے آپ کی ہٹس کے ریموو کرنے کے لیے ہم آلٹرنیٹیو جگہ دیں گے آپ کو. آپ ان لوگوں سے کوآپریٹ کیجئے جو ہم بھیجیں گے PWD کے اور ملٹری سروس کے, وہ سب آ کے یہ سڑک بنا دیں گے اور یہ چوڑا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ خدمت ہم کو کیوں نہ آپ دیں, آپ صرف لائنیں کھینچ دیں, ہم ساری ہٹس ہٹا لیں گے. یہی ہوا صاحب, مین روڈ سے سڑک بنا کیا ہم نے نشاندہی کر دی اور وہاں پلیٹ فارم پر نشاندہی کر دی. ان لوگوں نے سب نے مل کے خود یہ ہٹس ہٹائیں. پھر میں نے ان کو آلٹرنیٹیو جگہ دی, اور جناب اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے فیونرل اریشن دیا تھا قائد اعظم کا, اور اس میں ایک جملہ جو انہوں نے ادا کیا تھا وہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے ابھی تک. انہوں نے فرمایا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد بر صغیر میں محمد علی جناح سے بڑھ کر کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا.